اے دل آزما نہیں ڈرامہ بڑے انٹرسٹنگ موڑ پر آ چکا ہے۔ مرحا آخر تک کوشش کرتی رہی کہ وہ انائزہ کو جیلس کرا سکے تاکہ وہ سب کے سامنے پھٹ پڑے، شادی سے انکار کر دے، لیکن انائزہ بڑے ضبط کے ساتھ بیٹھی رہی اور آخرکار اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنی ماں کے سامنے چلاتی ہے کہ مجھے اسون سے شادی نہیں کرنی۔ آپ میری شادی شارک سے بھی تو کرا سکتی تھی نا۔ آج شارک کے ساتھ میں ہوتی، اسون کے ساتھ مرحا ہوتی تو سب ٹھیک ہوتا، لیکن آپ نے سب برباد کر دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور یاد رکھیں میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اس کی ماں اسے دھمکیاں لگاتی ہے کہ اگر تم نے ایسا ویسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے میں اسون وہاں آ جاتا ہے کیونکہ انائزہ کے اس طرح اٹھ کر جانے پر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور انائزہ اس کے منہ پر صاف انکار کر دیتی ہے، جس پر اسون کو لگتا ہے کہ مذاق کر رہی ہے۔ خیر اگلے دن وہ بارات لے کر آتا ہے، ادھر مرحا بھی تیار ہو کر دلہن بنی سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے۔ اسے ابھی بھی یقین تھا کہ انائزہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گی، وہ سب کے سامنے انکار کرے گی اور بتائے گی کہ وہ شارک سے محبت کرتی ہے۔ اسے امید پر وہ دلہن بنی تیار ہو کر اپنے باپ کے سامنے آتی ہے، کاش یہ حقیقت اس کی بربادی سے پہلے اس کے باپ کے سامنے آ جائے۔ ایسے میں مرحا کو دیکھ کر بہروز صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے شیرین بیگم بھی مرحا کی تعریف کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے ہماری مرحا، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بھی اچھے کرے۔ اس پر بہروز صاحب فوراً آمین کہتے ہیں۔ مرحا غصے اور نفرت سے اس عورت کو گھور رہی ہے کہ اتنا دکھاوا پتہ نہیں کیسے کر لیتی ہے یہ۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دونوں میاں بیوی انائزہ کے کمرے میں جاتے ہیں، بارات آ گئی، انائزہ ابھی تک کیوں نہیں باہر آئی، اور یہاں پر انائزہ کمرے میں موجود نہیں۔ اس کی سائڈ ٹیبل پر خط پڑا ہے، جسے پڑھ کر بہروز صاحب کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ اپنے باپ کو ساری حقیقت وہ لکھ کر بتاتی ہے، کیونکہ سامنے کھڑے ہو کر بتانے کی ہمت تو نہ کر سکی کہ میں شارک سے محبت کرتی ہوں، اور اس دن شارک مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن ماما نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی شارک کی شادی جان بوجھ کر مرحا سے طے کروا دی۔ میں اسون سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں جا رہی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار بہروز صاحب اپنی بیوی پر چلاتے ہیں۔ شیرین بیگم یہ سب جاننے کے بعد گھبرا جاتی ہیں۔ بہروز کچھ کریں، ہماری بیٹی اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، وہ بہت نادان ہے، معصوم ہے، وہ شارک جیسے چلاک لڑکے کے بہکاوے میں آ گئی، پلیز اسے واپس لے کر آئیں۔ ایسے میں بہروز صاحب چیختے ہیں، پیچھے کھڑی مرحا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ برا ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی تم؟ وہ معصوم کہتی رہی کہ اس کا شارک سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ مجھے تم پر اور انائزہ پر یقین تھا۔ موقع ایسا تھا کہ شیرین بیگم مرحا پر سارا الزام بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ کوشش کرتی ہیں لیکن بہروز صاحب انہیں چپ کروا دیتے ہیں۔ خط لے کر باہر آتے ہیں جہاں اسون اور اس کی ماں پریشان کہ کس بات کی دیر ہے، کیا ہوا ہے۔ ایسے میں بہروز صاحب یہ خط اسون کو دکھاتے ہیں، جسے پڑھ کر اسون کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ بہروز صاحب اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، میری ایک بیٹی میری عزت اپنے پیروں تلے روند کر چلے گی، لیکن میری دوسری بیٹی بے قصور ہے، اس کے ساتھ یہ سب مت کرو، مرحا سے نکاح کر لو، میری عزت رکھ لو۔ اور یہاں پر مجبوراً اسون کو مرحا سے نکاح کرنا پڑے گا، اور وہیں دوسری طرف انائزہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شارک کے پاس پہنچ چکی ہے، اور وہ بھنگڑے ڈال رہا ہے اپنے گھر کے باہر، بارات لے کر نکل رہا تھا۔ انائزہ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جس پر انائزہ کہتی ہے میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں تمہارے لیے۔ اب یہاں پر شارک کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے، میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گی، اپنے باپ کے منہ پر کالک مل کر آگے خالی ہاتھ۔ جس پر شارک کہتا ہے کہ میں بھی کب اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ سے گھر اور گاڑی کیسے جانے دے سکتا ہوں، شادی تو مجھے صرف مرحا سے ہی کرنی ہے، لیکن اب اس مصیبت کا کیا کروں میں؟